اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعما اولاد ولا يعلي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الحكم ولا يناله فوق الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فأبصر كل ميدان عرضه اول دین معرفت و کمال معرفت تصدیق به و کمال تصدیق به توحید و کمال التوحید والاخلاص له نفی صفات ان كل شهادت صفات انه غیر الموصوف انه غیر الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن اشار اليه فمن اشار اليه فقد عاده فمن عاده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد خير والبركة ومقتضى العباد من الهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے اللهم صل على محمد وآل محمد. مزاج معلّہ کی نفاست خطرہ گوار کا حضرت صلوات ذرا بلند آواز سے اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازت ہے بات بالکل مختصر دو سے تین بولیں گے تو فائے گا. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہم جیسوں کو عشق علی سے واسطہ رکھا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے پوری انسانیت کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک وہ ہے جن کو عشق علی کی وجہ سے مانوس رکھا ہے, دوسرے وہ ہیں جن کو بغض علی کی وجہ سے منحوس رکھا. جن کو بغض علی کی وجہ سے منحوس رکھا. اور پوری کائنات کا مقدر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. پوری کائنات کا مقدر, توجہ میری طرف کیجئے گا, پوری کائنات کا مقدر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. یعنی اللہ نے لوگوں کے مقدروں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. پہلے وہ ہے کہ جن کے مقدر میں اللہ نے صرف کورونا رکھا ہے, اور دوسرے وہ ہیں اللہ نے جن کے مقدر میں حسین کو رونا رکھا ہے. لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا. سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا ابو زر بنایا, بے داد کو دیکھا مقداد بنایا, مجبور کو دیکھا مختار بنایا. سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے شمس کو دیکھا شمس تبریز بنایا, گلی کے فقیر کو دیکھا تو قلندر بنایا. سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا در بنایا, آسی کو نوازا ہر بنایا. لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اس گھرانے عصمت پر کہ جو کہیں بے دل کے دل کی آواز نظر آتا ہے, جس گھر کا بچہ آدم ساز نظر آتا ہے, جو کہیں قبلے کا قبلہ کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے, اور واجب العزت ہے وہ شخص جسے یہ گھر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے, اور واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے. نعرہ حیدری. واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے. اب اللعنتیوں میں کوئی بھی ہو, چاہے کوئی رسول کے پہلو میں سو رہا ہو, چاہے کوئی جنت البقیع میں موجود ہو, جس گھرانے سے یہ گھرانہ ناراض ہے وہ لعنت اللہ ہے. اللہ کی جنت اور شداد کی جب ختم کرنے لگا. دنیا میں دو جنت ہیں, اللہ کے بڑے دشمن نے بنائی شداد میں. اس کی قیمت کیا لگی؟ اس کی قیمت لگی اللہ کی جنت کا ایک دروازہ.
اللہ کی جنت کا ایک دروازہ. اور اللہ کی جنت جب اللہ نے بیچی، حسین نے خریدی، اور قیمت کیا تھی؟ عزادار کا ایک آنسو. اللہ کی ایک جنت کی قیمت عزادار کا ایک آنسو. آخری الوداعی ایام ہے، جی بھر کے گریہ کرنا، جی بھر کے پرسا دینا. بچے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم ہے، گر نہ رہے تو اپنا یہ سلام آخر. آج نبی 12 سال ہو گئے اس مجلس میں. اور اس یہ جو مجلس آج کے دن ہم کر رہے ہیں، اس مجلس کی رکت الگ ہے. خدا را رونے میں شرم نہ کرنا. مولا باقر نے اپنے گھر میں مجلس رکھی، مصائب ہو رہے تھے. مولا نے دیکھا کہ ایک شخص چہرے پہ رومال رکھ کے رویا. مولا نے دیکھا ایک شخص چہرے پہ رومال رکھ کے رویا. مجلس ختم ہوئی، مولا اس کے قریب گئے. مولا نے کہا کہ اے شخص، آج تم مصائب میں روئے نہیں. اس نے کہا مولا دیکھیے میرا رومال گیلا ہے، میرے آنسو سے میرا رومال گیلا ہے. مولا میں رویا. آواز دی چہرے پہ رومال رکھ کے کون روتا ہے؟ کربلا میں جو ظلم ہوئے وہ تو نے دیکھے تھوڑی نہ ہے. کربلا میں میرے 18 سال کا دادا مارا گیا، میرا چاچا مارا گیا. کربلا میں 18 سال کے میرے چچا علی اکبر، میرے دادا حسین کو 13 ضربوں سے مارا گیا. اور مجلس کے مصائب میں جو شخص رونے میں بخل کرتا ہے نا، تو سیدہ کہتی ہے اس نے کوئی میرا علی اکبر دیکھا ہے، اس نے میرے حسین کو ذبح ہوتے دیکھا ہے. اور رو رو کے کہنا سیدہ آخری ایام ہے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کیجئے گا، ہم آپ کے بیٹے کو رونے کا حق ادا نہیں کر سکے. جو حق تھا وہ ہم حق پورا نہیں کر سکے. ہم آپ کے بیٹے کے ماتم کرنے کا حق پورا نہیں کر سکے. بی بی ہمیں معاف کیجئے گا. بچے جو اگلے برس تو ہم اسی طرح کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے بیٹے کو رونے کا حق ادا کر سکیں. بی بی سب کو مجلس اعزاء میں آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کسی غم میں نہ رلائیں سوائے غم حسین. رونے میں بخل نہ کرنا، کیا پتا کس کے پہلو میں میرا بیمار امام بیٹھا ہو، وہ امام جس نے 40 سال خون کے آنسو روئے ہیں. جب عزادار روتا ہے نا، عزادار ہو تو 4 سال کی شہزادی سکینہ پوچھتی ہے بھیا سجاد یہ رونے والے کون ہیں؟ تو مولا کہتے ہیں بہن سکینہ یہ رونے والے میرے بابا کے عزادار ہیں، تیرے بابا کے عزادار ہیں. تو آواز دے کے کہتی ہے بھیا یہ رونے والے جو عزادار ہیں میرے بابا کے، کاش یہ کربلا میں ہوتے. بھیا کاش یہ کربلا میں ہوتے، نہ میرا بابا مارا جاتا، نہ میرا چچا مارا جاتا. 40 ہجری شہادت امیر المومنین کے بعد جب کوفہ چھوڑا عزادار، تو مولا کے پاس ایک چاہنے والی آئی، نام تھا ام ایمن. ام ایمن نے آ کے کہا مولا میں نے جب سے آپ کی بہنیں اور آپ کوفہ آئے ہیں مولا میں نے آپ کی بہن سے قرآن پڑھا، اور مولا آپ کی بہن کا لہجہ ہو بہو مولا علی کی طرح ہے. مولا میرا دل نہیں کرتا کہ میں آپ کی بہن کو چھوڑوں. مولا مجھ پہ مہربانی کیجئے، اپنے ساتھ مجھے بھی مدینہ لے چلیے. آواز دی ام ایمن تمہارا شوہر ہمارا دشمن ہے، ہم تمہیں اس کی اجازت کے بغیر لے کے نہیں جا سکتے. جب پتا چل گیا کہ نہ شوہر سے اجازت ملے گی جب تک مولا نہیں لے کے جائے گی، اور شوہر نے اجازت نہیں دینی، تو پھر مولا سے کہا مولا حسین پھر یہ بتا دیجئے کہ آپ سفر کرتے رہتے ہیں، پھر دوبارہ کوفہ کب آئیں گے؟ 40 ہجری میں مولا نے ام ایمن سے کہا ام ایمن میں کوفہ آؤں گا، 61 ہجری ہوگی، 12 اور 13 محرم کی درمیانی رات ہوگی. ام ایمن میں تیرے گھر پہ آؤں گا.
آواز دی مولا آپ کی بہنیں تو آؤ. کہا ہاں میری بہنیں بھی میرے ساتھ کوفہ آئیں گی. عزادارو قافلہ مولا حسین مدینہ پہنچ گئے. 28 رجب کو قافلہ چلا. مولا نے مدینہ چھوڑا, کربلا پہنچے. آ گئی 10 محرم. 10 محرم عزادارو شہزادہ علی اکبر کو قریب بلایا. آواز دی بیٹا علی اکبر مجھے نانا کے لہجے میں اذان سناؤ. شہزادے نے اذان سنائی. عزادارو اذان کا ختم ہونا تھا, نماز میں ہی مولا کے صحابیوں کو مارنا شروع کر دیا. یہاں حسین نے لاشیں اٹھانے شروع کیے. دن گزرتا رہا, زہرا کا لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لاتا رہا. کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے, کبھی اونو محمد کا لاشا, کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا, کبھی ہر کا لاشا. عزاداروں لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں, اور جب بھی لاش لینے جاتے حسین زخمی ہو کے واپس آتے. ایک وقت ایسا آیا کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا حسین نے. اور عزاداروں ایک وقت ایسا آیا کہ جوان 34 سال کے کڑیل جوان بھائی کے کٹے ہوئے شانے اٹھائے. اور عزاداروں کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حسین نے اپنے 6 مہینے کو اٹھایا. شہزادہ علی اکبر کو اٹھا کے حسین میدان میں پہنچے. اور عزاداروں جب سوال پانی کا کیا تو جواب میں تیر آیا. جواب میں تیر آیا. عزاداروں دفنایا شہزادہ علی اکبر اور چلے. عصر کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور حسین آئے اور بہن کے خیمے میں. اب بہن سے ودا کر رہے ہیں. عزاداروں مصائب صرف ودا پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں. بہن سے ودا کیا, بہن کے پاس آئے, آواز دے کے کہا بہن زینب مجھے ایک پرانا کرتا لا دو. عزاداروں پرانا کرتا آیا. مولا حسین نے اپنے لباس پہ وہ کرتا پہنا. کرتا پہننے کے بعد عزاداروں بہن کو چند وصیتیں کی. شہزادی سکینہ کو جناب زینب کے حوالے کیا, باقی بیویوں کو جناب زینب کے حوالے کیا, مولا سجاد کو جناب زینب کے حوالے کیا. جب سب کو جناب زینب کے حوالے کر دیا تو جانے لگے حسین. جیسے ہی خیمے کے دروازے پہ پہنچے تھے حسین واپس بلایا بہن نے. واپس بلانے کے بعد کہا بھیا اگر زحمت نہ ہو تو اپنے گریبان کے ذرا بٹن کھولیے. جیسے ہی گریبان کھولا حسین نے, مولا حسین آگے بڑھی جناب زینب. آگے بڑھنے کے بعد مولا حسین کے گلے کا بوسہ لیا. جب مولا حسین نے پوچھا بہن زینب کیا کر رہی ہو, آواز دے کے کہا بھیا مجھے اماں نے وصیت کی تھی کہ جب حسین آخری مرتبہ ملنے آئے تو میری طرف سے حسین کے گلے پہ بوسہ دے دینا زینب. عزاداروں یہ سنا, آگے بڑھے اور کہا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے اپنی آستینیں اوپر کرو. جناب زینب نے اپنی کلائیاں آگے کی. آگے کیا مولا حسین نے کلائیوں کا بوسہ لینا شروع کیا. جناب زینب نے پوچھا بھیا یہ کیا کر رہے ہیں, آواز دی بابا علی کی وصیت. بابا نے کہا حسین ان ہاتھوں پہ رسن بندھے گی. حسین ان ہاتھوں پہ رسن آنی ہے, میری طرف سے بوسہ. چلے حسین پہنچے بیٹے کے خیمے. مولا سجاد کے خیمے میں پہنچے. زخموں سے چور چور ہے میرے مولا. کسی نے امام صادق سے پوچھا مولا آپ کے دادا کتنے زخمی تھے, آپ کے جد حسین کتنے زخمی تھے؟ تو رو کے آنسو جیسے ہی آئے, رو کے مولا صادق فرماتے ہیں کہ اتنے زخم تھے جتنے قرآن کی آیتیں ہیں. میرے بابا کے صرف جسم پہ اتنے بدن پہ اتنے زخم جتنے قرآن کی آیتیں ہیں. عزاداروں چلے بیٹے کے خیمے میں پہنچے. سید سجاد کے پاس آئے, دیکھا بیٹا اپنی بستر پہ. سید سجاد کا سر اٹھایا, زانوں پہ رکھا. عزاداروں جیسے ہی سر زانوں پہ رکھا حسین نے رونا شروع کیا. جیسے ہی رونا شروع کیا آنسو سید سجاد کے رخسار پہ آئے. تڑپ کے اٹھے سید سجاد, بابا کو سر سے پاؤں تک دیکھا. آواز دے کے کہا بابا آئینہ آئینہ من عباس, بابا چچا عباس کہاں ہے؟ آواز دے کے کہا بابا آئینہ آئینہ بھیا علی اکبر. آواز
کیا میں ہوں یا تم ہو؟ آواز ازادارو یہ سننا تھا کہ فوراً جھولے کی طرف نظر کی، جھولے کی طرف نظر کی، جھولا خالی نظر آیا۔ جب خالی جھولا دیکھا تڑپنے کے بعد ازادارو ماں کی گودی میں نظر کی، سوچا کہ شاید ماں کی گودی میں ہوگا۔ جب ماں کی گودی خالی نظر آئی، آواز دے کے کہا بابا آئینہ آئینہ بھیا علی اصغر، بابا علی اصغر کہاں ہے؟ آواز دی بیٹا علی اصغر کو بھی مار دیا گیا۔ تو کہ کہتے ہیں بابا کیا فوجیں خیموں تک آ گئی تھی؟ آواز دی نہیں بیٹا، علی اصغر کو میں لے کے گیا تھا، سوال پانی کا کیا، جواب میں تیر آیا۔ بیٹے سے ودا کیا۔ مولا سجاد نے کہا بابا اگر اجازت ہو تو میں آپ کی نصرت کے لیے میدان میں جاؤں، میں تلوار اٹھاؤں۔ رو کے کہا نہ بیٹا سجاد، آپ نے کربلا کے میدان میں نہیں جانا، بلکہ آپ کا امتحان آگے زیادہ مزید سخت امتحان ہے۔ آواز دی بابا کیا؟ آواز دے کے کہا بیٹا تم نے تو پھوپھیوں کے ساتھ کبھی شام کے بازار، کبھی کوفہ کے دربار، تمہارے ساتھ تمہاری پھوپھیاں بغیر چادر کے شرابیوں کے مجمع میں۔ اجرکم من اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ اب ازادارو چلے، حسین خیمے سے نکلے اور اپنے گھوڑے کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی گھوڑے کے پاس پہنچے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اور دائیں اور بائیں دیکھنے کے بعد آواز دے کے کہا عباس، علی اکبر آؤ اپنے مولا کو سوار کرو۔ جب بھی تمہارے مولا میدان میں جاتے تھے تم آ کے اپنے مولا کو سوار کراتے تھے۔ عباس ایک جانب سے تم گھوڑا پکڑتے تھے، علی اکبر ایک جانب سے تم گھوڑا پکڑتے تھے۔ آؤ آج اپنے مولا کو سوار کراؤ، تمہارا مولا اپنی زندگی کی آخری لڑائی لڑنے جا رہا ہے۔ علی اکبر آگے بڑھو، عباس آؤ اپنے مولا کو سوار کراؤ۔ ازادارو بہنوں نے سوار کرایا۔ اب ازادارو آواز دی مرتجز چلو مجھے مقتل میں لے چلو۔ اب ازادارو مرتجز نے اشارہ کیا، مولا نے کہا مرتجز کیا تم نے بھی میرا آخری وقت میں ساتھ چھوڑ دیا؟ مرتجز آخری وقت ہے، ہمیں مقتل میں اتار کے آ جاؤ، بس ہم پہ اتنی مہربانی کرو۔ ازادارو مرتجز نے اپنی زبان بے زبانی میں اشارہ کیا۔ حسین نے جب جھک کے دیکھا تو ایک 4 برس کی بچی وہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی اے مرتجز میرے بابا کو میدان میں نہ لے کے جا، صبح سے میدان میں جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے کے جا۔ ازادارو حسین اترے اور شہزادی کو آگے بڑھ کے سینے سے لگایا۔ آواز دی سکینہ ہمیں جانے دو، ہم نے ایک وعدہ کیا ہے، ہم نے وہ وعدہ نبھانا ہے۔ ازادارو شہزادی کو سینے پہ سلایا۔ شہزادی جیسے ہی سوئی ازادارو پھوپھی کے حوالے کر کے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مقتل میں گھوڑا اتارا حسین نے۔ اور ازادارو علی کے لال نے 17 حملے کیے اور ایسے حملے کیے جیسے ہی میدان میں اترے علی کا لال کہتا جاتا تھا آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا 18 سال کا بیٹا مارا ہے تم نے، آؤ 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر کی جنگ دیکھو، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی کے بازو کاٹے ہیں تم نے۔ اور حسین نے حملہ کرنا شروع کیا۔ ازادارو حملہ کرتے جاتے تھے، کوفے کی فوج کوفے کی دیواروں سے، شام کی فوج شام کی دیواروں سے جا کے لگی۔ اب ازادارو اتنے میں آواز آئی اے نفس مطمئنہ لوٹا ہماری طرف۔ یہ سننا تھا کہ ازادارو ذوالفقار نیام میں آئے، ذوالفقار کا نیام میں آنا تھا۔ آگے بڑھ کے آواز دی تیرو آؤ، تلوارو آؤ، نیزو آؤ اور آ کے مجھے حسین غریب کو مارو۔ بھاگی ہوئی کوفی اور شامی فوج پلٹی۔ ازادارو کسی نے تیر چلائے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار سے وار کیا، جسے کچھ نہ ملا۔ کربلا کی جلتی ہوئی ریت حسین کے زخموں پر پھینکی، ایک ملعون نے تیر چلایا، زین چھوڑی زہرا کے لال نے منہ کے بل زمین پر آئے، جتنے تیر سینے پہ تھے پشت سے نکلے، حسین زمین پر آئے۔ ازادارو 53 منٹ حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، حسین تیروں پر معلق رہے۔ 70ویں قدم پہ مرتجز کو پتا چلا میرے سوار نے میری زین چھوڑ دی ہے، واپس پلٹا، آگے کہا مولا اپنی مرضی سے زین چھوڑی یا میری غلطی سے؟ آواز دی مرتجز نہ تیری غلطی سے نہ اپنی مرضی سے، نانا کی امت کی مرضی سے۔ آواز دے کے کہا مرتجز نے مولا اگر آپ کہیں تو
آپ کو نجف لے کے چلوں. آواز دی مرتجی کیا کرے گا مجھے نجف لے کے جا کے؟ آواز دی مولا میں آپ کو آپ کے بابا کے روزے پہ لے کے جاؤں گا اور آپ کے بابا سے کہوں گا مولا آپ کے بیٹے پہ کربلا پہ بہت ظلم ہوئے, کسی نے تیر چلائے, کسی نے تلوار چلائی. آواز دی مرتجی اگر کچھ کرنا ہے تو میری بہنوں کو جا کے خبر پہنچا دے. اب عزاداروں آگے بڑھے, حسین زمین سے کھڑے ہوئے آگے بڑھے. ایک ملاؤن نے نیزہ مارا, نیزہ سینے میں لگا, عزاداروں منہ کے بل زمین پر گرے, زمین سے اٹھے, عزاداروں آگے بڑھے. ایک ملاؤن نے تیر چلایا, پھر گرے حسین, پھر اٹھے, پھر آگے بڑھے. ادنے میں عزاداروں آذان کی آواز آئی. عزاداروں آذان کی آواز آ رہی تھی کہ تیروں کا مسلح بچھایا حسین نے. عزاداروں نماز شروع کی, ادھر حسین نے نماز شروع کی, ادھر شیور ملاؤن خنجر لے کے چلا اور آگے بڑھا اور اس نے ضربے چلانا شروع کی. یہاں بہن نے خیمہ چھوڑا اور دلہ زینبیہ پہ آئی اور آواز دے. عزاداروں دلہ زینبیہ پہ آئی اور آواز دی ذرا اونچی ہو جا زمین, مجھے اپنے بھائی کو دیکھنا ہے. ادھر شمر آگے بڑھا اور اس نے خنجر چلانا شروع کیا. پہلی ضرب لگی, آدم نے کربلا چھوڑی. عزاداروں دوسری ضرب چلی, نوح نے کربلا چھوڑی. تیسری ضرب چلی, ابراہیم نے اور اسماعیل نے کربلا چھوڑی. ضربیں چلتی رہی, انبیاء کربلا چھوڑتے رہے. آخر میں ایک ایسی ضرب چلی کہ مولا رسول خدا نے کربلا کو چھوڑا اور آواز دے کے کہا یا علی اب آپ جانے اور حسین جانے, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ سنا عزاداروں ایک ملاؤن, اس ملاؤن نے ایک ایسی ضرب چلائی کہ مولا علی نے کربلا چھوڑی اور کہنے لگے زہرا اب حسین جانے اور آپ جانے, اب علی سے برداشت نہیں ہوتا. عزاداروں ضربیں چل رہی تھی, آواز دے رہے تھے حسین اماں اماں. آخری ضرب چلی, فرات کا وہ آواز دے کے کہا عباس عباس. آخری ضرب پہ عزاداروں اس نے سر کاٹا, سر کو اس نے عزاداروں اس ملاؤن نے اپنے نجس ہاتھ ان زلفوں پہ ڈالے جن زلفوں میں زہرا کنگھی پھیرا کرتی تھی. عزاداروں اس نے سر اٹھایا, سر نیزے پہ بلند ہوا, قافلہ چلا. عزاداروں 11 محرم آ گئی 11 محرم, قافلہ چلا اور چلتے چلتے عزاداروں کوفہ پہنچا. عزاداروں قافلہ کوفہ پہنچا. 12 اور 13 محرم کی درمیانی رات, ختم کر دیے میں نے مسائل. 12 اور 13 محرم کی درمیانی رات عزاداروں خولی ملاؤن سر حسین لے کے گھر پہنچا. عزاداروں اس نے دروازے پہ دستک دینے سے پہلے سوچا کہ میں اگر سر کو ایسے گھر میں لے کے داخل ہوا تو میری بیوی مولا کے چاہنے والی ہے, دیکھ کے مرنے سے پہلے مر جائے گی. عزاداروں اس نے سر چھپایا, گھر میں داخل ہوا. عزاداروں اس نے سر حسین کو تندور میں رکھا, سر حسین تندور میں آیا. ام ایمن کہتی ہے کہ میں اپنے بستر پہ تھی کہ آدھی رات کے وقت مجھے اپنے صحن سے چند آوازیں آئی. ام ایمن کہتی ہے میں اپنے صحن میں آئی, میں نے دیکھا کہ اس جس تندور میں سر تھا اس تندور کے گیٹ چند نور کی ہماریاں اتری اور انہوں نے اس کا گھیرا بنایا. اتنے میں آسمان سے 2 نور کی ہماریاں اتری اور آگے بڑھ کے ایک بی بی نکلی اور آواز دے کے اس نے وہ سر اٹھایا, سینے سے لگایا, آواز دی حسین آنکھیں کھول نانی ملنے آئی ہے. عزاداروں ایک بی بی آگے بڑھی, ہاتھ پہلو پہ تھا, آواز آئی حسین آنکھیں کھول ماں فاطمہ ملنے آئی ہے. عزاداروں ام ایمن کہتی ہے میں نے دیکھا کہ جب نور کی ہماریاں چلی گئی تو ام ایمن کہتی ہے میں آگے بڑھی, میں نے آگے بڑھ کے اس سر کو اپنی گود میں اٹھایا, میں نے اس سر کی زلفوں کو ہٹایا. چہرہ زخمی تھا, رخساروں پہ نشان, لب کٹے ہوئے, پیشانی زخمی. عزاداروں ام ایمن کہتی ہے میں نے دیکھا کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہے. میں نے کہا اے شہید راہ خدا مجھے بتا دوں کون ہے, اپنا تعارف کرا. آواز آئی ام ایمان مجھے پہچان, میں تیرا مولا حسین. آواز دی مولا آپ اس حال میں, آپ کی بہنیں مولا آپ کی بہنیں کہاں پر ہیں. آواز دی ام ایمان میری بہنیں کرکوفہ کے بازار میں شرابیوں کے مجمع میں علی و بطول کی بیٹیاں بغیر چادر